بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی خفیہ کمرہ۔ میرا نام کشمالہ یعقوب ہے۔ ہمارا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ ہمارے والد حاجی یعقوب خان نیک اور دیندار شخصیت کے مالک تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ ابو امی نے ہم تینوں بہنوں کو بھی بچپن سے دینی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ ہم دو بہنیں قرآن حافظہ بھی ہیں اور والد سمیت پورا گھرانہ دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم جوان ہوئی تو والد صاحب والدہ سے کہتے کہ میں نے بچیوں کو دینی تعلیم دلوائی ہے تو لڑکے بھی دیندار دیکھوں گا تاکہ آنے والی نسلیں بھی دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ بڑی بہن شانو کا رشتہ والد صاحب کے تبلیغی ساتھی چچا نسیم کے بیٹے سے طے کر دیا۔ سلیم بھائی بھی بارش اور نمازی پرہیزگار تھے۔ یوں شانو بہن کی سادگی سے ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ دونوں گھرانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ باجی شانو خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اب ابو کو ہم دونوں کی فکر ہوئی کہ ان دونوں کے فرض سے بھی اللہ پاک ایک ساتھ ادائیگی کروا دے تو بس پھر تینوں کے فرض سے سرخرو ہو جاؤں گا۔ شاندے مجھ سے 1.5 سال ہی چھوٹی تھی۔ کچھ دنوں بعد امی کو محلے کی خالہ پری جان نے بتایا کہ آپ دیندار بندے ڈھونڈ رہے ہو، تو میرے گھر والے نے محلے کی مسجد کے امام عبداللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ اکیلے ہو شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو وہ کہہ رہے تھے کوئی دیندار لڑکی ملے گی تو کر لوں گا۔ ابو کو جب پتہ چلا تو وہ تو اسے اپنی سعادت سمجھے کہ عالم دین اور امام مسجد میرا داماد بنے۔ 5-6 سال سے مسجد میں امام کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو دم وغیرہ بھی کروانے آتے اور لوگ دینی مسائل بھی پوچھتے تھے۔ مطلب اچھے قابل اور خوبصورت انسان تھے۔ ابو نے گھر والوں سے رابطے کے لیے کہا کہ انہیں بھیجیں تو بڑوں میں بات ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب تو کئی سال پہلے زلزلے میں مکان میں سوتے ہوئے چھت گرنے سے شہید ہو گئے۔ میں تبلیغ کے سلسلے میں فیصل آباد میں تھا تو اکیلا بچا ہوں۔ ابو کو اور ہمدردی ہوئی۔ سلیم بھائی کو بھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ سب لوگوں نے بھی تعریف کی تو میری بات بھی پکی کر دی۔ جب ابو نے ٹائم لیا کہ چھوٹی کا رشتہ بھی لگ جائے تو دونوں کے فرض ساتھ ہی ادا کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے شاگرد کا حوالہ دیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کے والدین کو آپ کے گھر آنے کا پیغام بھیج دوں۔ حماد اللہ خان بہت اچھا دیندار لڑکا ہے۔ اس طرح میں اور شاندے ایک ہی ساتھ رخصت ہو گئے۔ مسجد کے ساتھ ہی 3 کمروں کا گھر تھا۔ کشادہ اور ہوادار صحن تھا۔ میرے ساتھ ان کا بہت عزت و احترام کا رویہ تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک کونے والا کمرہ ہر وقت بند رہتا۔ اس میں مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی کہ یہاں میں رات میں عبادت اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو پڑھائی کرتا ہوں۔ چابی ان کے پاس ہی ہوتی تھی، وہی کھولتے وہی بند کرتے۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں میرا ایک بیٹا پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک رات 2 بجے بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ نہ دودھ پیے نہ چپ ہو۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے سوچا ان کو بلاتی ہوں۔ میں سب کچھ بھول کر اس کمرے کی طرف پہلی بار گئی۔ مجھے سرگوشی میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میں کھٹکھٹاؤں تو خلل ہو۔ کھڑکی کے سوراخ سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اندر لیپ ٹاپ تھا۔ وہ انگریزی میں ایک فیملی سے بات کر رہے تھے۔ کچھ عجیب سے آلات رکھے تھے۔ مجھے بچی کا خیال آیا اور میں واپس اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ میں نے نظر کی دعا پڑھی، آیت الکرسی، درود شریف پڑھ کر خود دم کیا تو بچی سکون میں آ گئی، لیکن میرا خون برباد ہو گیا تھا۔ شاید اللہ کو مجھے کچھ دکھانا تھا، پر ابھی بہت کچھ کلیئر نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ گھر گئی تو ابو کو سب بتایا۔ ابو فکر مند ہو گئے۔ ان کے دوست کا بیٹا ایک حساس ادارے میں تھا۔ ابو نے اس کو بتایا تو وہ حیران ہوا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہے تو فریکوینسی ٹریس کیوں نہیں ہوئی۔ پھر بولا آپ نے بہت اچھا کیا کہ بتا دیا، اب اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں، کوئی شواہد ملے تو ملک کی سلامتی پر سب قربان ہے، بس گھر میں کوئی تذکرہ نہ کرنا، نارمل رہنا، اسے شک نہ ہو۔ ابو آ گئے۔ تیسرے دن ہمارے گھر کو حساس اداروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ریڈ ہینڈ گرفتار کیا۔ بعد میں والد صاحب کے دوست کے بیٹے نے بتایا یہ امریکن نیشنل یہودی ہے اور امریکن CIA ایجنٹ ہے۔ سیکرٹ ڈاکومنٹس میں اس کا نام آرون دیو۔ کئی سال خفیہ مدرسے میں کورس کر کے عالم بنا، اور ایسے کافی لوگ ہیں جو مختلف مسلم ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ کہیں سے بھی غیر مسلم نہیں لگتے اگر ریڈ ہینڈ نہ پکڑے جائیں۔ مزید تفتیش ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہی اس سے طلاق نامہ لا کر ابو کو۔ مجھے تو اپنے آپ سے گھن آنے لگی کہ میں نے انجانے میں ایک یہودی کے ساتھ 4 سال گزار دیے۔
نمازی بہت فکر مند اور رو رہے تھے کہ ہم نے اتنا عرصہ یہودی کے پیچھے نماز پڑھی، اب ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں میں یہودی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ابو کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ کچھ دن بعد ہی دنیا چھوڑ گئے۔ انسان سوچتا کیا ہے اور اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے۔ سلیم بھائی نے ابو کی خواہش کے مطابق اپنے ہی جیسے ایک دیندار دوست سے میری شادی کروا دی۔ راشد خان مجھے اور بچوں کو بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ اللہ تمام بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، لائک، کومنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔